عمران پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا ہے. علی امین گھنٹا پور صاحب وہاں پہ اہل جرنلسٹ ہیں, ان کو روک لینا, ایف آئی اے کے نوٹسز بھیجنا, دس از ایکچولی پیتھیٹک. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی اگر پی ایس سی کی چیئرمین شپ نہ ملی تو قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی چوائس جو ہے یہ میں ہی فیصلہ کروں گا. نصرت جاوید کو اور وسیم بدامی کو جو ہے فیشسٹ گورنمنٹ پیڈ جرنلسٹ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. رچرڈ گرینیل جو ہے وہ وسیم بدامی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کل بیوقوفوں کی طرح لڑ پڑا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اہم ترین خبریں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں اسے تفصیل سے بیٹھ کے انالائز کریں گے. کچھ آپ کے کویشچنز بھی آئے ہوئے ہیں, بڑے سخت کویشچنز پوچھنا شروع ہو گئے آپ لوگ, اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے, جواب دیں گے, اس کا کوشش کریں گے جواب دینے کی. ظاہری بات ہے میں آئی ڈونٹ نو میں اپنے جوابات سے آپ کو مطمئن کر پاؤں یا نہیں, لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. فرحان ملک صاحب, ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے. فرحان ملک صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں سما کو ہیڈ کرتے تھے, لیکن اس کے بعد جب علیم خان صاحب آئے تو کئی سال انہوں نے جو ہے وہ ہیڈ کیا تھا سما کو, لیکن جب علیم خان صاحب آئے تو کچھ دیر کے بعد جو ہے انہوں نے سما چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک چینل ہے رفتار.com اسے اس کا آغاز کیا. ان کو ایف آئی اے کے نوٹسز بھی بھیجے گئے. کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا پرو پی ٹی آئی سٹانس جو ہے وہ لیا جاتا ہے ان کی طرف سے. تو ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کل رات کو, انہوں نے کہا, I am Farhan Malik, the founder of Raftar.com, and this is what happened with me today. Whilst attempting to travel to Doha on Fly Dubai flight FZ336 scheduled for 4:25 p.m. today, I checked in and was initially cleared through the FIA immigration counter at the Jinnah International Airport in Karachi, but was subsequently called back and detained in the back room at the Karachi Airport Immigration Office for 5.5 hours. At first, my passport was taken away. Shortly thereafter, my phone was also confiscated. Despite repeatedly inquiring, no explanation for my detention or confiscations was provided. After the flight departed, I was instructed to write a letter to the DG Immigration and Passport requesting the removal of my name from the PNIL, Provisional National Identification List. I have no prior intimation of being on any such list. This detention was wholly arbitrary and violated my rights. I have already been the subject of 2 inquiries from the FIA last month, wo jo main aapko bata raha tha, both of which claim to be investigations into the content of my YouTube platform Raftar. I sought protection from the Sindh High Court, which was gracious enough to restrain the authorities from taking any coercive action against me or from harassing me. During my detention, when I was told to submit the PNIL removal request, upon which I requested my phone so that I could seek advice of legal counsel, but this was denied and I was made to wait another hour before being addressed. I am posting this here for the record. ان کا یہ کہنے کا مقصد میں اس کو صرف ایکسپلین کر دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوحہ جا رہا تھا, فلائی دبئی کی میری فلائٹ تھی کل شام کو 4:25 کی, لیکن پہلے مجھے کلیئر کر دیا گیا, لیکن بعد میں مجھے دوبارہ واپس بلایا گیا اور امیگریشن کاؤنٹر پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ جناب آپ کا نام جو ہے وہ PNIL لسٹ کے اندر ہے, اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ہم ٹریول کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. 5.5 گھنٹے جو ہے مجھے وہاں پہ بٹھائے رکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کیوں کیا گیا, کب کیا گیا. ایف آئی اے کی 2 انکوائریز جو ہے میں پہلے ہی بھگت رہا ہوں اور میں نے اس کا بھی جو ہے وہ جواب دیا ہے, اور اس کی وجہ میرا یوٹیوب کا جو رفتار کا جو بیسکلی پلیٹ فارم ہے اس کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں سندھ ہائی کورٹ سے پہلے ہی اپنے حوالے سے جو ہے وہ یہ لے چکا ہوں, ایک آرڈر لیا ہوا ہے کہ جناب مجھے بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے, لیکن اس کے باوجود جو ہے میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. میں اس کے بارے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ فرحان ملک صاحب جو ہیں ایک بڑا ویل ریسپیکٹڈ نام ہے پاکستانی جرنلزم کے اندر. آپ ظاہری بات ہے ان کے نظریات سے بے شک آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرنا کہ ان کو روک لینا, ان کو جانے نہ دینا, ایف آئی اے کے نوٹسز بھیجنا, یہ ہراسمنٹ سے کم چیز نہیں ہے جو میں پچھلے کم از کم مہینے 1.5 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. فرحان ملک صاحب سے بہت سی باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والے اس رویے کو جو ہے ہم بالکل سپورٹ کریں اور یہ کہیں جناب بالکل درست ہو رہا ہے. دس از ایکچولی پیتھیٹک, آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ, پیتھیٹک ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ. سو حکومت کے اندر جو بھی لوگ ہیں, جو بھی اس سے کنسرن لوگ ہیں, دے نیڈ ٹو ٹیک دس اپ, اور ان کو اس یہ جو بار بار کا یہ تنگ کرنے والا سلسلہ ہے نا, اس سے بند کرنا پڑے گا. یہ سلسلہ اس طرح چل نہیں سکتا. اچھا جی, اس کے علاوہ سلسلہ جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ نہیں چل رہا, اور وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اس کا معاملہ جو ہے وہ جب سے یہ قومی اسمبلی بنی ہے تب سے لے کر ابھی تک یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کی نامزدگی جو ہے وہ ہوگی کس کے نام. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب کا نام جو ہے وہ کافی دیر تک لیا جاتا رہا, اس کے اوپر کافی تک دور چلتی رہی, اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے تھپکی بھی دے دی, انہوں نے کہہ دیا کہ تم ہی ہوگے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کے نام کے اوپر کاٹا لگ گیا اور شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں لے سکے. بلکہ اس معاملے پہ پارٹی کے اپنے اندر سے جو ہے وہ مخالفت شروع ہو گئی تھی کہ جناب ان کو یہ چیئرمین شپ نہیں ملنی چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پروپوز کیا گیا, عمران خان صاحب نے اسے سپورٹ بھی کیا, لیکن حکومت نے جو ہے اس نام کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. بلکہ حکومت اس حد تک آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہی جانی چاہیے. تو ایسا کوئی سچ رول نہیں ہے. تو اگر یہ معاملہ جو ہے وہ جلدی ریزالو نہ ہوا تو پھر ہم جو ہے وہ اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ خود ہی نون لیگ اپنے پاس رکھ لے گی, جو کہ کوئی سینس لیس بات ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ عام طور پہ اپوزیشن کے پاس ہی جاتی رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جو ہے یہ چودھری نثار کے پاس ہوتی تھی. اس کے بعد 2013 میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, میرے خیال میں اس وقت یہ خورشید شاہ صاحب کے پاس ہوتی تھی. تو یہ ہمیشہ اپوزیشن کے پاس جاتی رہی ہے, اور یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے پاس جانا چاہیے تھا. اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ ہمیں جو ہے وہ ایک پینل دے دیں ناموں کا, ہم اس میں سے خود ہی پھر فائنل کر لیں گے جناب کس کو بنا. تو اس طرح جو ہے وہ چیزیں ریزالو نہیں ہوتی. مطلب حکومت کی ناٹ
ڈیسائیڈ کہ اپوزیشن کا کون سا بندہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ البتہ یہ کہا ہے کہ جی اگر پی ایس سی کی چیئرمین شپ نہ ملی تو قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میری پہلی دوسری تیسری چوتھی چوائس جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم ہے, یہ میں ہی فیصلہ کروں گا, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو عمران خان صاحب از ڈکٹیٹنگ دی ٹرمز. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بینڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو کل ایک خبر دی تھی, ہمارے کبوتر امریکہ سے خبر لے کر آئے تھے, اور ہم نے آپ کو ایک عدد ملاقات کے بارے میں ملاقاتی انٹریکشن کے بارے میں بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر نے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک شخص سے رابطہ کیا ہے, پاکستانی نژاد, اور ان سے درخواست کی ہے کہ تسی کہو نظر ڈونلڈ ٹرمپ نظر ٹویٹ کر دے. تو اس خبر کی کچھ حد تک کنفرمیشن جو ہے وہ آئی ہے, اور آئی کس سے ہے, سابق صدر عارف الوی کے بیٹے عواب الوی کی جانب سے. عواب الوی صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں سوشل میڈیا ہینڈل کیا کرتے تھے پی ٹی آئی کا, بڑی پرانی بات ہے, میں بالکل جو انیشل ڈیز ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. خیر, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا فنی ٹو واچ ہاؤ رچرڈ گرینیل از آؤٹ ہیئر گیونگ آل فیشسٹ گورنمنٹ پیڈ جرنلز ا کریش کورس ان جرنلزم 101 ون چوک ہولڈ ایٹ اے ٹائم. اچھا, وہ رچرڈ گرینیل جو ہے وہ بیسکلی پچھلے 2-3 دن سے جو ہے نا کبھی نصرت جاوید صاحب کے ساتھ لڑ پڑتا ہے, کبھی جیو کو برا بلا کہتا ہے, اب وسیم بدامی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کل بیوقوفوں کی طرح لڑ پڑا. میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر کہ اس نے کیا بیوقوفی کی ہے. تو مطلب عواب الوی صاحب جو ہے وہ نصرت جاوید کو اور وسیم بدامی کو جو ہے وہ فیشسٹ گورنمنٹ پیڈ جرنلسٹ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, یہ ان کی عقل کا حال ہے. تو انہوں نے کہا meanwhile in Pakistan one idiotic tweet by a media house backfired so hard it dragged Grenell into the fray. Now the fascist regime got a headache that they just can't tweet away. It's visibly hurting as it shows their desperation, a nightmare which they could rather not have, as the Trump administration is about to take the bull by its horns, courtesy Richard Grenell having close ties with Trump. Where we are a tweet away from Donald Trump, president of US, then watch how shit and bricks starts in Pakistan. تو انہوں نے کہا ابھی تو گرینیل نے جو ہے وہ صرف ہاتھ پاؤں مارے ہیں, تو یہاں پہ لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے ہیں, ہم ابھی صرف چند قدم دور ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ٹویٹ کرے گا. ناؤ یو سی, وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ بیسکلی پیچھے پلان یہ بن رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹویٹ کروانی ہے ابھی, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ تھی تو کوئی بھی ٹرمپ سے, مطلب سانو کو کوئی چھوٹے سائز کا ٹرمپ بھی چلے گا, اگر 10 نمبر کا نہیں ہے تو 6 نمبر کا ملا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج کل کام ہو رہا ہے. تو عواب الوی صاحب جو ہے ہماری اس خبر کی کنفرمیشن کرے. اچھا, ہوا کیا, اب رچرڈ گرینیل بھی سن لو, ابھی آج کل ہر جگہ پنگے لے جا رہے ہیں. وہ وسیم بدامی آپ جانتے ہیں سینئر اینکر پرسن ہے, ایئر وائی نیوز پہ بڑی دیر سے اپنا پروگرام کرتے ہیں, رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے بیسکلی حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ ان کے پروگرام میں تشریف لے کر آئے تھے, انہوں نے ان کے کوٹیشن کو ٹویٹ کیا, دوبارہ غور سے انہوں نے ان کے کوٹیشن کو ٹویٹ, انہوں نے کہا رچرڈ گرینیل شیئرز اے کلوز پرسنل بزنس اینڈ فیملیئر کنیکشن ود دی گولڈ سمتھ فیملی, وہ جمیمہ گولڈ سمتھ کی فیملی, اس کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا پاکستان از اے سوورن نیشن, وی آر ناٹ obliged ٹو ریلیز اے پرزنر سمپلی ایٹ سم ونز ریکویسٹ. حنیف عباسی MNA PMLN, اور اس کے بعد انہوں نے حنیف عباسی رچرڈ گرینیل ان کو جو ہے وہ ٹیگ بھی کیا. اچھا, ہوا یہ تھا کہ بیسکلی حنیف عباسی نے یہ سارا کچھ کہا. حنیف عباسی نے کہا کہ جناب رچرڈ گرینیل جو ہے اس کا گولڈ سمتھ کی یعنی کہ جمیمہ گولڈ سمتھ کی فیملی کے ساتھ جو ہے بڑا گہرا تعلق ہے. اب یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا پاکستان جو ہے خود مختار ملک ہے, اور ہم جو ہے وہ سمپلی باہر سے کسی کہنے کے اوپر جو ہے کسی قیدی کو رہا نہیں کریں گے. یہ حنیف عباسی صاحب, اور انہوں نے آگے لکھا بھی ہے حنیف عباسی. لیکن رچرڈ گرینیل جو ہے وہ پتہ نہیں کس ہوش میں تھا, اس کا دماغی توازن شاید کام نہیں کر رہا تھا, وہ وسیم بدامی صاحب کے اوپر چڑھے اور کہا وسیم بدامی تم نے سارا کچھ جو ہے وہ کیوں کہا ہے. تو اس نے آگے سے لکھا I don't know you Wasim, but I see you call yourself a journalist. A journalist who aren't in the pocket of a government regime would ask questions before stating such absurdities and lies. I don't even know anyone named Goldsmith, so I'm certainly not close to or in business with whoever you all are referring to. I hope the people of Pakistan see that you push lies for a living and you aren't a real journalist. I believe Imran Khan should be released from jail because the prosecution of him was for politics. Your allegations and lies about me prove that you didn't cover the Imran Khan arrest and prosecution fairly. You lost your credibility. اچھا, اب اس حرکت سے نا یہ جو رچرڈ گرینیل نے کی ہے, اس سے مجھے پتا لگتا ہے کہ اسی کا ہی کہوں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ ان کی پارٹی کا جو لیڈر ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, وہ بھی صحافیوں کے ساتھ اسی طرح لڑ پڑتا, نہ منہ نہ متھا نہ سر, کچھ سمجھ نہیں آتی, ایویں لڑنا شروع ہو جاتا. تو یہاں پہ اس نے ٹویٹ کو صحیح طرح پڑھا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ وسیم نہیں کہہ رہا, یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب کو تو جو مرضی بول, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ وسیم بدامی کے اوپر چڑھ گیا, انہوں نے کہا تم نے یہ کیوں کہا ہے, اور تمہیں جو ہے وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم نے جو ہے عمران خان کے اریسٹ کو اور جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اسے صحیح طریقے سے تم نے کور نہیں کیا ہے, اور یہ ہے وہ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا بیٹا, جب تمہیں نہیں پتا پاکستان کے حالات کے حوالے سے اور تمہیں پوری طرح آئیڈیا نہیں ہے, ڈونٹ جمپ ان. اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو جمپ ان, یو ریئلی وانٹ ٹو جمپ ان, تو پتر کام کر پھر جہاز پڑھ کے پاکستان آ تیرے 3 کو انٹرویو کرنا, ٹھیک ہے, 3 کو انٹرویو کرنا, تیرا سارا پتہ لگ جائے گا تو پاکستان کے بارے میں کتنا کو پتا. میں تو تینوں بڑی زور دا جڑا پاکستان کے بارے میں درد ہے نا, تو سارا تیرا پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں کتنا کو ایکچولی انفارمیشن ہے جو تم بیسکلی وسیم بدامی کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, اس کا مطلب ہے یہ وہ ہے. میں جانتا ہوں آج کل نوا خمار چڑھیا, نوا تیرے اندر بھی جڑا نوا انقلاب آ گیا, ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ ابھی اسے کہتا ہے نا تیرا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہنی مون پیریڈ چل, ٹھیک ہے, کر لے, بالکل ٹھیک ہے, بٹ سویٹ ہارٹ کم اوور ہیئر اور یہاں پہ آ کے تھوڑے سے انٹرویوز وغیرہ دو, تاکہ تمہیں پتا, تو ہمیں بھی تو پتا لگے نا تمہیں ایکچولی نالج کتنی ہے. اب 5-6 لائنیں لکھ کے 4 تصویریں کھنچوا کے
یا وہ جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تجھے ٹیگ پہ ٹیگ کیے جا رہے ہیں, تجھے کسٹمر سروسز بنا دیا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ کسٹمر سروس ہے 111 رچرڈ گرنیل کے اوپر فون کریں اور اپنی کمپلینٹ درج کرائیں. تو گیٹ آؤٹ آف دیٹ, یہاں پہ آؤ, یا اگر اور کچھ نہیں ہوتا اسکائپ کے اوپر انٹرویو دے دیں, آپ اسکائپ کے اوپر انٹرویوز دے دیجیے تاکہ 2-4 سوال تو آپ سے پوچھیں تاکہ آپ کو پتا تو لگے کہ آپ کتنی کو نالج ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, ایک اور جو ہے وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی. یہ میں جو ہے وہ ایک جج صاحب کے حوالے سے کل رات کو ایکچولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 9:57 کے اوپر جیو کے اوپر ایکچولی ٹکر چلا جس نے ایک دم ہوش اڑا دیا, اور وہ خبر جو ہے وہ بیسکلی یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو کہ پینما کی ججمنٹس اور اس کے بعد پاکستانی سیاست سے جڑے بہت سے عام مقدمات کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مانیٹرنگ جج کے طور پہ بھی یہی لگے تھے جو پورے میاں صاحب کے اگینسٹ جو پورا کیس چل رہا تھا اس کی مانیٹرنگ بھی یہ کر رہے تھے, اور بڑا ان کا کریٹیکل رول تھا. اور اس کے بعد آگے چل کے بھی بہت سے اہم فیصلے جو ہے وہ ان بینچز کے اندر جو ہے اعجاز الاحسن صاحب کو شامل کیا جاتا تھا. تو 9:57 کے اوپر جو ہے وہ جیو نے یہ خبر چلائی کہ ان کا انتقال ہو, ایک دم مطلب حیران ہو گیا, انتقال ہو گیا, جسٹس اعجاز الاحسن کا انتقال ہو گیا. تو اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ کل دن 11 بجے ادا کی جائے گی اور تدفین H11 قبرستان. یہ جیو نے یہ ساری خبر جو ہے وہ چلائی, لیکن یہ ایکچولی ٹیکنیکلی بلکہ فیک, یہ بالکل فیک نیوز تھی, ایسی بات نہیں تھی. ایکچولی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الحسن صاحب, احسن صاحب نہیں, جسٹس اعجاز الاحسن نہیں, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی. جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ پشاور ہے, اور ان کی کل رات کو جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. اسلام آباد میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اسلام آباد میں ان کی تدفین جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا تو ہونے والی ہوگی یا ہو چکی ہوگی. جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ خیریت سے ہیں, لاہور میں وہ تشریف رکھتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ بیسکلی میرے خیال میں کسی نے یا تو رپورٹر نے غلط لکھایا یا جو ٹکر لکھنے والا لڑکا تھا اس نے پتہ نہیں, اس نے ہو سکتا ہے رپورٹر نے جو ہے اعجاز الحسن کہا ہو, اس نے اعجاز الاحسن سنا کیونکہ اعجاز الاحسن صاحب کو زیادہ پرومیننس ملی اور لوگ ان کو جو ہے وہ کافی جانتے ہیں. تو یہ ایک نیوز جو ہے اس طرح کل چلی, لیکن یہ جو اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے خبر تھی یہ چلی صرف 1 منٹ 1.5 منٹ تقریباً, اس سے زیادہ نہیں چلی. لیکن ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ جیو پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے, لوگ اسے دیکھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ کافی پریشانی پھیل گئی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ ایک دم. اچھا باقی کسی چینل نے, میں نے نہیں کم از کم دیکھا, ہو سکتا ہے اور بھی چینل سے غلطی ہو گئی ہو, لیکن جیو نے یہ خبر جو ہے 9:57 کے اوپر کل رات کو غلطی سے یہ چلائی. لیکن اس کے بعد تقریباً میرے خیال میں کوئی 11:15 11:30 بجے دوبارہ یہ ٹکرز چلے, لیکن اس مرتبہ سے ہی, اس مرتبہ اعجاز الحسن صاحب کے نام سے ہی چلے اور پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ویسے ہی شیئر کی گئی. اچھا جی, اب کچھ ذرا آپ کے کویشچنز بھی شامل کر لیں. آپ کے بہت سے سوالات آئے ہیں یار, آپ لوگوں کے سوالات نا ٹف ہوتے جا رہے ہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں امتحان میرا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے. پہلا سوال مشتاق احمد صاحب کا, منصور بھائی اگر فوجی جنرلوں کو ملک چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر یہ استعفے دے کر یا ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد پاور کہاں رہتی ہے؟ پالیٹکس از اباؤٹ پاور. پاور اگر آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس دیکھیں 2 چیزیں ہونی چاہیے, یا پاور یا پیسہ, یہ 2 پیز ہیں. تو یہ میں اس کا مطلب میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا برائے مہربانی, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ 2 پیز بہت ضروری ہیں, یا پاور یا پیسہ, اس کے ساتھ پالیٹکس. تو جنرل جو ہوتے ہیں وہ جتنی دیر تک سروس میں ہوتے ہیں پاور ہوتی ہے, جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو صرف پیسہ رہتا ہے, پاور نہیں رہتی, تو صرف پیسہ ہوتا ہے. تو اس لیے پھر پالیٹکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی, ساحر صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی کیا عمران پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا ہے؟ ساحر بھائی بالکل پڑ گیا ہے, میرے خیال میں گلے پڑنے سے بھی اگر 2-3 سے اوپر اگر جایا جائے تو میرے خیال میں وہ پڑ گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑے بڑے پنگے لیے اور وہ پنگے اسی کے گلے ہی پڑے ہیں. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, آپ افغان وار اٹھا کے دیکھ پوری کی پوری ضیاء صاحب کے دور کے اندر پورا 80s آپ نے اسی طرح گزارا, اور اس دوران جو آپ نے فورسز تیار کی یا جن کو پروان چڑھایا, جو مجاہدین جن کو آپ اس وقت کہتے تھے, وہ بعد میں انہیں کو آپ نے دہشت گرد قرار دیا, وہ آپ کے بنائے ہوئے بچے جو آپ کو ہی پڑ گئے. اسی طرح اس کے بعد آپ نے 90s کے اندر جو ہے IGI کا پروجیکٹ بنایا, نواز شریف صاحب کو پروان چڑھایا, انہیں نواز شریف صاحب سے آپ 99 میں جا کے لڑ پڑے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہی لڑی تھی نا, صرف اس وقت نہیں لڑے, 2017 میں پھر لڑے میاں صاحب کے ساتھ, 1 نہیں 2 لڑائیاں ہوئی, تو آپ کا ہی پروجیکٹ تھا, آپ ہی لڑ پڑے. پھر عمران خان صاحب 2011 سے پروان چڑھانا شروع کیا, 2022 کے اندر جا کے خود ہی لڑ پڑے. تو ایک ہسٹری ہے اس طرح کی, آپ خود پروجیکٹس بناتے ہیں, پھر خود ہی ان سے لڑتے ہیں. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو لوگوں کو, میڈیا کو بلا کے آپ کہتے ہیں کہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے, بچہ ساڈا ہے, بچہ پہلی بار امتحان دینے جا رہے ہیں, خبردار مارکس جو ہے نا وہ ٹائٹ نہیں کرنے, ٹف مارکنگ نہیں کرنی, ہلکی مارکنگ کرنی. ویسے 33 رن کے اوپر 33 مارکس کے اوپر جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے, یہ بچہ اگر 15 مارکس بھی لے لے گا نا اپنے پاس کر دے. اور جب آپ کی پھر لڑائی ہوتی ہے, جب وہ آپ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے اتنا بڑا تناور درخت بنا دیتے ہیں, وہ درخت اس کے اوپر چرند پرند بھی آ کے بیٹھتے ہیں, اپنا کھانا بسیرا بھی کرتے ہیں, گھونسلے بھی بناتے ہیں, عوام اس کی چھاؤں کے نیچے آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتی ہے. تب اس کے بعد آپ آ کے نا آپ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان یہ درخت ہم نے کھڑا کیا تھا نا, بہت ہی ضروری. اور اس میں تو جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ وہ جس طرح فوک ٹیل ہے نا کہ جناب برگد کے درخت کے اندر جو ہے وہ نیچے چڑیلے ہوتے, تو پھر آپ آ کے پاکستان کی عوام کو بتاتے ہیں بھائی جان جو درخت ہے نا اس کے نیچے چڑیلے ہیں یا اس میں جن بھوت ہے. پہلے آپ نے 10 سال بیٹھ کے ان کی جو ہے وہ برین فیڈنگ کی, آپ نے ان کو برین واشنگ کی, آپ نے ان کو بتایا کہ اس سے بہتر تو تبدیلی ہے ہی کوئی نہیں, اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے,
اس سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں ہے جناب. یہ آ جائے گا تو نیا پاکستان بن جائے گا. سکھا کے میڈیا کے ذریعے بھی, اپنے چمچے اینکروں کے ذریعے بھی سب کچھ کر کے, اور جب اپنی لڑائی ہوئی تو جناب ایسا تو پیڑا کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ فیئر اور بیلنس رپورٹنگ ہو. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کچھ لوگوں کو نا یہ بات میری بڑی چڑھتی ہے کہ جناب آپ سائڈ کیوں نہیں لیتے. کین یو بلیو اٹ, مجھے کبھی کبھار لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں او بھائی جان آپ کوئی سائڈ ہی نہیں لیتے, آپ سائڈ کیوں نہیں لیتے. میں نے کہا یار آپ اپنے ذرا دماغی توازن دیکھیں کہ آپ کو کہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ کو صحافی چاہیے جو کسی کی سائڈ. میں تو ڈیفینیشن ہی بیڑا کر دی ہے پاکستان کے اندر, صحافت کی ڈیفینیشن کا ہی بیڑا کر دیا. پائیں یا تو ایس سائڈ پہ چلے جاؤ اور سائڈ پہ چلے جاؤ. بھائی کمال. مجھے ایک دفعہ ایک جرنلسٹ ملا, نام نہیں لینا چاہ رہا ہے, اس کو شرم آئے گی. اس نے مجھے آ کے کہ بھائی جان یہ کیا بات ہوئی, آپ کا پتہ نہیں لگتا آپ کس کی سائڈ. میں نے کہا بے شرم انسان ایسا ہی ہونا چاہیے, صحافت تو ہوتی ہے اسی طرح. یہ کون سی صحافت ہے کہ ادھر ہو جائیں ادھر ہو, یہ کیا بات. خیر اینی ویز بات لمبی ہو گئی. اچھا جی, احمد علی صاحب کا سوال ہے. منصور انکل پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے گا. اگر ایک وزیر اعظم پر کوئی کیس بنتا ہے اسے نااہل کر دیا جاتا ہے, لیکن ملک کے ایک وزیر اعلیٰ پر اتنے کیسز ہیں اور وہ اشتہاری ہیں, یعنی علی امین گنڈا پور, اسے کیوں نہیں نااہل کیا جاتا. کیونکہ احمد علی بھائی وہ جہاں پہ اہلیت ان کی ہونی چاہیے نا وہاں پہ اہلیت پوری ہو. نااہل کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کا ادارہ کرتا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ ادارہ ایک نااہل کرے گا. ایک اور ادارہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون نااہل اور کون. علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ اہل, بہت اہل ہیں, تو اس لیے ان کی نااہلی نہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ رفیق نیازی صاحب کا سوال ہے. منصور بھائی میرا نام محمد رفیق نیازی ہے اور میرا تعلق میاں والی سے ہے, خان صاحب کے علاقے. میرے اس تعارف کا مقصد میری اس الجھن سے جڑا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. آپ کے غیر جانبدارانہ تجزیوں نے مجھے آپ کا گمنام سپاہی بنا دیا, لیکن جب آپ کے یہ تجزیے اپنے علاقے میں موجود پی ٹی آئی کے ورکروں کو سناتا ہوں تو وہ بجائے دلیل سے جواب دینے کے لڑنے جھگڑنے پر آ جاتے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ رفیق بھائی سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ, آپ نے لڑنا نہیں. وہ خان صاحب کہتے ہیں نا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, میں آپ سے کہوں گا آپ نے لڑنا نہیں. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاست دانوں کے لیے مت لڑیے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی پلیز آپ کسی چیز سے اگر آپ کنونسڈ ہیں تو, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میری بات اگلے سے کر کے نا وہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, میری آپ سے کہ بھائی آپ ٹھیک آپ جو کہہ رہے ہیں بھائی ووٹ تو آپ نے دینا. یہ ایگوز کی لڑائی تو نہیں ہے, اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بھائیوں بہنوں سے, یہ ایگو کی لڑائی تو نہیں ہے. آپ اپنے دل میں کلیئر ہیں, آپ نے کل کو جا کے جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے, آپ ڈالیے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بحث کو جی. اگر آپ کو کہیں پہ بھی لگے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں آپ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ مجھے کوئی تحفہ دے سکتے ہیں, مجھے کچھ دے سکتے تو برائے مہربانی بس یہ دے کہ بھائیوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, اپنے ریلیشن شپ سے کبھی بھی کوئی سیاسی بحث ہو رہی ہو نا, اور اگر آپ کو لگے ہلکی سی بھی تلخی ہو رہی ہے, اسی وقت گیو اپ کر, اسی وقت کہ بھائی آپ ٹھیک ہے, میں غلط ہوں, آپ یقین کیجئے آپ کا دل سکون ہے. کیونکہ رشتے بنانے میں نا سالوں لگ جاتے ہیں, پیار محبت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں, دوست بڑی مشکل سے ملتے ہیں آج کے زمانے, بہت مشکل سے ملتے ہیں. لیکن یہ کمبخت یہ سیاست جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے پرانے ریلیشن شپس کو توڑ دے, ختم کر. میں نے ذکر کیا تھا آج سے چند, میرا 25 سال پرانا دوست اسی اپنی یہ صحافت کی وجہ سے ناراضگی کہ اس نے کہا جی آپ نے جو ہے وہ یہ والی خبر کیوں, وہ اس کا افیکٹ اس کے اوپر بھی آتا. انہوں نے کہا جی آپ نے خبر کہا میں اپنی صحافت کے ساتھ دونوں, آپ نے بات چیت نہیں کرنی, آپ نہ کریں. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کہ اس کی عقل ایسی تھی کہ وہ مجھے میرے کام سے روک رہا تھا, وہ تو میں نہیں کر سکتا. تو آپ اگر سیاست کے اوپر برائے مہربانی بات کر رہے ہیں, تہذیب, پیار اور محبت کے دائرے کے اندر رہیں. جہاں آپ کو لگا نا دائرے سے باہر جانے لگی بات, ادھر ہی گیو اپ